بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان اس وقت یہ خطہ تنازعات پر واقع ہے۔ اس کے باعث اس کی 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں شمال مغربی علاقہ، شمالی علاقہ اور آزاد کشمیر، جبکہ انڈیا کے علاقوں میں زیر انتظام علاقوں میں وسطی و مغربی علاقہ، جموں کشمیر اور لداخ شامل ہے۔ اور اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا کے زیر انتظام علاقوں میں شمال مشرقی علاقہ، اکسائی چن اور قراقرم شامل ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب اصل تنازع یہ نہیں کہ کشمیر تینوں ممالک کے درمیان تقسیم ہے، بلکہ اصل تنازع ہندوستان کی ہٹ دھرمی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ بھی تنازعات ہیں، اور ہندوستان اس کو حل کرنے میں کسی قدر بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ٹھیک 5 مئی کو ہندوستان کی سرحدی جھڑپیں شروع ہوئیں، جس میں دونوں ممالک کی افواج نے لاتوں، مکوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال کیا، جس میں ہندوستان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہندوستان نے لداخ کے متنازع علاقے میں فوجی اڈہ تعمیر کیا اور اس کو سڑک کے جال سے منسلک کرنے کی کوشش کی۔ اور یاد رہے کہ یہ فوجی اڈہ گلگت بلتستان سے ٹھیک 8 میل کی دوری پر واقع ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت دلچسپ لیکن خطرناک بات ہے، جو کہ خاص طور پر پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ چائنا اس پر ریئیکٹ کرنے میں کیوں اس قدر جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ایک تو بہت اچھی دوستی ہے، جو کہ ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی ہے۔ اس سے بھی اہم وجہ جو کہ میرے خیال میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان میں سی پیک کی مد میں $56 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، جو کہ چائنا کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اور اگر آپ کسی منصوبے پر اتنی بڑی رقم لگائیں تو آپ اس کو خطرے میں کسی صورت بھی نہیں ڈال سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور چائنا کے درمیان مئی کے اوائل سے ہم دیکھ رہے ہیں کئی 5 بار جھڑپیں ہو چکی ہیں، جس میں ہر بار ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ ہندوستان جو پاکستان کو معمولی باتوں پر آنکھیں دکھاتا ہے، پاکستان پر جعلی فالس فلیگ آپریشن کا الزام لگاتا ہے، جعلی سرجیکل سٹرائکس کرتا ہے ناظرین، اب وہی ہندوستان چائنا کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے، اور چائنا نے مار مار کر ہندوستان کی درگت بنا ڈالی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 2 بار اس سلسلے میں ہندوستانی افواج اور چائنیز افواج کے درمیان میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن دونوں بار میٹنگز ناکام ہوئیں، اور چائنا کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، بلکہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ چائنا نے اس علاقے میں 7,000 کے قریب اپنی افواج کو اتارا، فضائی نگرانی بھی اس کی جاری ہے، اور ایمونیشنز کی ایک بھاری تعداد اس علاقے میں چائنا نے داخل کروا دی ہیں، اور چائنیز افواج نے 80 ٹینٹ بھی اس علاقے میں لگائے۔ اور چائنا کی افواج ہندوستان میں ایک اہم شاہراہ سے صرف 255 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں، جو کہ ہندوستان کے لیے ایک انتہائی اہم اور خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے عسکری اور دفاعی حلقوں میں نریندر مودی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ نریندر مودی کی حکومت چائنا سے اس معاملے کو حل کرنے میں بالکل بے بس اور کمزور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہندوستان اور چائنا کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ جی ہاں ناظرین، یہ صرف اور صرف امریکہ کی تھپکی ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نہ کوئی ایک ملک ایسا ہو جو کہ چائنا کو ٹکر دے کر اس کی طاقت کو زائل کرنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں ناظرین، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، چائنا کو ٹکر دینے کی کوشش کرے، جو کہ ہندوستان ہی ہو سکتا ہے، جو کہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے چائنا کے کہیں نہ کہیں ہم پلہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کا چناؤ کیا۔ لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں تو ہندوستان کے دفاعی حلقوں میں سراسیمگی اور پریشانی کا شکار ہیں لوگ، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو دفاعی حلقے ہیں وہ شدید پریشانی اور اضطراب کا شکار ہیں کہ چائنا سے اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ہندوستان اور چائنا کے درمیان تنازع دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان کا ایک بہت دلچسپ رول ہو سکتا ہے ناظرین، وہ ایسے کہ اگر پاکستان چاہے
تو ہندوستان کو مشرقی بارڈر پر ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ جہاں چائنیز افواج ہندوستان کو لداخ کے علاقے میں ٹف ٹائم دے رہی ہیں، اگر پاکستان چاہے تو اس مسئلے سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ مشرقی علاقوں میں، مشرقی بارڈرز پر اپنی افواج کی تعداد کو بڑھائے اور اس سے جو ہے ہندوستان کو دو طرفہ شکنجے میں لینے کی کوشش کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے، یا ہمیشہ کی طرح دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کشمیر کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع 1962 میں گنوا دیا، جب چائنا اور ہندوستان کی افواج اسی متنازع علاقے پر جھڑپ کر رہی تھیں، تو پاکستان نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی رکھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار بھی پاکستان اسی غلطی کو دہراتا ہے یا پھر آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ناظرین، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ تھینک یو۔